کہ ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان کی شاخوں سے مراد در حقیقت مومن کے اوصاف ہیں، اور ان شاخوں سے پھل چننا یہ ایمان کے درجہ کاملیت کی نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے نچلا درجہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اور فرمایا حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ہمارے ہاں ایمان کا مفہوم ہی لوگوں کے ہاں واضح نہیں۔ بعض لوگوں نے تو صرف چند رسوم و رواج کو ایمان سمجھا ہے، اور بعض صرف نماز روزہ زکوٰۃ کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ایمان کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور آج آپ کو پتہ چلے گا اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ ایمان در حقیقت دل سے تصدیق کے نام کو کہتے ہیں۔ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، اقرار باللسان، دل سے تصدیق کرتے ہیں، وتصدیق بالقلب۔ علامہ عینی بخاری کی شرح میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے مان لینا یہی سارا ایمان ہے۔ اس کا مطلب ایمان جہاں عقائد، فنڈامنٹل بیلیف، انسان کے بنیادی افکار و نظریات اور اٹل اور پختہ نظریات کا نام ہے، وہیں ایمان انسان کے کچھ اعمال کے اظہار کا بھی نام ہے۔ یوں سمجھیے کہ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں انسان کے دل میں ہیں، اور وہ جڑیں جب اپنے تناور درخت کے ساتھ اپنی شاخیں پھیلاتی ہیں تو مومن کے ایمان کی شاخیں 70 سے زیادہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہیں، اور پھر اس کا ایمان اس درجے پر پہنچتا ہے جس درجے پر پہنچ کر اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم و حکمت سے بھرپور فرمان کو پڑھتے جائیں، اور اس سے انسان کامل مومن بنتا ہے، اس کا ایمان کمال کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کامل مومن بنانے کے لیے بہترین نسخے ہمیں عطا کی ہے، طریقہ کار عطا کی ہے، جس پہ عمل پیرا ہو کر امتی کامل مومن بن سکتا ہے۔ اس لیے آج کے موضوع کی افادیت سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان کی شاخیں کتنی ہیں، ایمان کی شاخیں کون کون سی ہیں، اور کسی بھی مہذب معاشرے کی ترقی اسی وقت ممکن ہوگی جب رگ و پے میں ایمان کی لذتیں آ جائیں گی۔ جب ایمان کی لذتیں دلوں میں آ جائیں تو پھر اس کے بینیفٹس، پھر اس کے ایفیکٹس، پھر اس کے اثرات، اور پھر اس کی افادیت معاشرے کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ایمان اور ایمان کی شاخوں کی طرف ترغیب دلائی۔ اس پر بہت سے مفسرین و محدثین کا کلام ہے۔ امام ابو بکر بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایمان کی 77 شاخیں بتائی ہیں، 77 شاخیں۔
آپ آج ایک ہی نشست میں 77 شاخوں کو جان لیں گے. ایمان کی 77 شاخیں بتائی ہیں، 77. اور میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی کا یہ پہلا ایسا لیکچر ہوگا جس میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایمان بندے کے دل میں ہے، اور اس دل کے ایمان کی شاخیں 77 ہیں، اور ان شاخوں سے، ان برانچز سے پھر انسان کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے. اب ہم ایمان کی شاخوں پر بالترتیب بات کرتے ہیں. ایمان کی پہلی شاخ اللہ رب العزت پر ایمان ہے، توحید کو ماننا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے. یہ پہلی شاخ. ایمان کی دوسری شاخ انبیاء کرام اور رسل اعظام پر ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، جو اللہ کا پیغام اپنی اپنی امت کی طرف منتقل کرتے ہیں. ایمان کی دوسری شاخ نبیوں رسولوں پر ایمان ہے. ایمان کی تیسری شاخ فرشتوں پر ایمان ہے. ملائکہ اللہ کے حکم پر مامور ہیں، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی وہ ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. کوئی ہمارے اعمال کو لکھنے میں لگا ہے، کوئی رزق پہنچانے میں لگا ہے، کوئی دنیا کا نظام چلا رہا ہے، کوئی بارش برسانے پر، کوئی دھوپ لانے پر، کوئی روح قبض کرنے پر، کوئی روح ڈالنے پر. اللہ نے فرشتوں کے سارے نظام کو متعین کر دیا. فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق یہ سارے امر سر انجام دیتے ہیں. یہ ایمان کی تیسری شاخ ہے. ایمان کی چوتھی شاخ قرآن کریم اور ساری آسمانی کتابوں پر ایمان ہے. ساری کتابوں پر ایمان تو اس اعتبار سے ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہیں، لیکن اب اصلی حالت میں نہیں. لیکن قرآن مجید جیسے نازل ہوا آج بھی ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے. یہ چوتھی ایمان کی شاخ ہے. ایمان کی پانچویں شاخ تقدیر پر ایمان ہے. اللہ رب العزت نے جو کچھ ہم نے دنیا میں آ کے کرنا تھا اللہ نے پہلے سے ہی جان لیا، لہذا ہم نے جو کرنا تھا اللہ نے لکھ دیا. اسے ہی تقدیر کہتے ہیں. انسان کے اچھے اعمال سے تقدیر بدل بھی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے جو فیصلہ مقرر کر دیا یہ بھی ایمان کی پانچویں شاخ ہے. تقدیر پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر یقین رکھنا. ایمان کی چھٹی شاخ یوم آخرت پر ایمان ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین ہے. یہ ایمان کی چھٹی شاخ ہے. اسی طرح ایمان کی ساتویں جو شاخ ہے وہ یوم الدین پر ایمان ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. اس دن اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب ہوگا. لہذا مرنے کے بعد زندہ ہونا یہ چھٹی شاخ ہے، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ ساتویں شاخ ہے. اسی طرح آٹھویں شاخ یہ ہے کہ ہر انسان یہ یقین رکھے اس نے پھر دوبارہ قبر سے زندہ ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ ایمان کی آٹھویں شاخ ہے، اور ہر ایک نے قبروں سے نکلنا ہے، حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے. ایمان کی نویں شاخ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے ٹھکانہ جنت ہوگا اور کافروں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس پہ یقین رکھنا. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. یہ ایمان کی نویں شاخ ہے. ایمان کی 10ویں شاخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کے واجب ہونے پر ایمان رکھنا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی، مفت ہمیں آکسیجن دے دی، نعمتیں دے دی. الذین آمنوا
اشد حبا للہ۔ تو اللہ کی محبت یہ بھی ایمان کی شاخ ہے، یہ ایمان کی 10ویں شاخ ہے۔ ایمان کی 11ویں شاخ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر خوف رکھنا، اس کے خوف سے ڈرتے ہوئے عبادات کو بجا لانا، اس کی بارگاہ میں حاضری کا خوف رکھنا، یہ 11ویں شاخ ہے۔ ایمان کی 12ویں شاخ یہ ہے اس کی رحمت سے امید بھی رکھنا۔ صرف خوف ہی نہ ہو، امید بھی ہو کہ وہ میرا رب ہے، میں جتنا بھی گناہ گار ہوں میرا رب مجھے معاف کرے گا، میں اس کا بندہ ہوں، یہ امید رکھنا، یہ 12ویں شاخ ہے۔ ایمان کی 13ویں شاخ اللہ کی ذات پہ کامل توکل رکھنا، اعتماد رکھنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا فرعون آ جائے، بندے کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو اور اس کی ذات پر اعتماد ہو، یہ ایمان کی 13ویں شاخ ہے۔ ایمان کی 14ویں شاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واجب ہونا، لازم ہونا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے محبت کے واجب ہونے کو ایمان کی 14ویں شاخ کہتے ہیں۔ ایمان کی 15ویں شاخ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کے احترام کو لازم سمجھنا، بغیر غلو کے، بغیر حدود کراس کیے تعظیم اور توقیر کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو لازم سمجھنا، یہ ایمان کی 14ویں شاخ، ایمان کی 15ویں شاخ ہے۔ ایمان کی 16ویں شاخ آدمی کا اپنے دین سے اتنا محبت کرنا کہ وہ جہنم میں ڈالے جانے کو جس طرح برا سمجھتا ہے ایسے ہی کفر سے بھی اسی طرح نفرت کا اظہار کرے، اور اپنے دل میں ایمان کی محبت پیدا کرے، کفر سے نفرت کا اظہار ہو، یہ ایمان کی 16ویں شاخ ہے۔ ایمان کی 17ویں شاخ علم کا طلب کرنا ہے، اللہ کے دین کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس علم سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے اور معرفت کا حصول ہے۔ لہذا علم دین کا حصول یہ 17ویں شاخ ہے۔ ایمان کی 18ویں شاخ جو علم حاصل کرے اس کی اشاعت کرنا بھی ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے۔ جو بات آپ سمجھیں اپنے گھر میں، اپنے آفیسز میں، ہر جگہ پھیلاتے جائیں، یہ ایمان کی 18ویں شاخ ہے۔ ایمان کی 19ویں شاخ قرآن کو سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، قرآن کے حدود اور احکام کی حفاظت کرنا ہے۔ ایمان کی 20ویں شاخ طہارت اور پاکیزگی ہے، انسان خود بھی پاک رہے، پاکیزگی کا خیال رکھے اور پابندی کرے۔ اسی طرح ایمان کی 21ویں شاخ 5 وقت نماز کی پابندی کرنا ہے، یہ نماز کی پابندی کرنا ایمان کی 21ویں شاخ ہے۔ ایمان کی 22ویں شاخ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ ایمان کی 23ویں شاخ فرض اور نفل روزے رکھنا ہے۔ اسی طرح ایمان کی 24ویں شاخ اعتکاف کرنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہوئے عرفان ذات الہی کا حصول ہے۔ ایمان کی 25ویں شاخ بیت اللہ کا طواف کرنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، مناسک حج کی ادائیگی ہے۔ ایمان کی 26ویں شاخ اللہ کی راہ میں جہاں تک ہو سکے جہاد کے لیے اترنا، جہاد کرنا۔ اور 27ویں ایمان کی شاخ یہ ہے اپنے ساز و سامان سے، ہتھیار سے اسلامی حدود کی نگرانی کرنا۔ اسلام کی
28ویں شاخ یہ ہے، ایمان کی 28ویں شاخ یہ ہے کہ دشمن کے سامنے ثابت قدم رہنا، میدان سے راہ فرار اختیار نہ کرنا۔ ایمان کی 19ویں شاخ ہے مال غنیمت حاصل کرنے میں اسلام کے طریقے کو فالو کرنا۔ ایمان کی 30 اور 30ویں شاخ یہ ہے اللہ رب العزت کے تقرب کے لیے غلام کو آزاد کرنا۔ ایمان کی 31ویں شاخ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جرائم پر سزائیں مقرر کی، ان سزاؤں کو اللہ کی طرف سے حق جاننا، اس کی ادائیگی کرنا۔ قسم توڑے تو کفارہ دے، رمضان کا روزہ جان بوجھ کے توڑے تو کفارہ دے۔ 31ویں شاخ۔ ایمان کی 32ویں شاخ یہ ہے اپنے معاملات کو درست رکھنا، اگر کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے۔ ایمان کی 33ویں شاخ یہ ہے اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنا۔ ایمان کی 34ویں شاخ یہ ہے اپنی زبان سے غیر ضروری بات نہ کہنا۔ ایمان کی 35ویں شاخ یہ ہے امانتوں کی حفاظت کرنا اور جس کا حق ہے اس کو امانت دے دینا۔ ایمان کی 36ویں شاخ یہ ہے کسی جان کو قتل نہ کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا اور اس ظلم کو حرام سمجھنا۔ ایمان کی 37ویں شاخ یہ ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اپنی عفت و عصمت کا خیال رکھنا۔ ایمان کی 38ویں شاخ یہ ہے حرام چیزوں سے اپنے ہاتھ کو روک لینا، رشوت، چوری، راہزنی سے محفوظ رہنا۔ ایمان کی 39ویں شاخ یہ ہے کھانے پینے میں احتیاط رکھنا، ناجائز اشیاء استعمال نہ کرنا۔ ایمان کی 40ویں شاخ یہ ہے حرام اور مکروہ لباس اور غلط وضع اور حرام کردہ برتنوں سے اجتناب۔ ایمان کی 41ویں شاخ یہ ہے شریعت اسلامیہ کے خلاف جو کھیل کود ہیں، جو تفریحات شریعت کے مخالف ہیں، ان کو حرام جاننا اور ان سے بچنا۔ اسلام کی 42ویں شاخ یہ ہے کہ بیلنس لائف گزارنا، میانہ روی اپنانا، مال کھانے میں اور چیزوں کے استعمال میں حرام سے بچنا۔ ایمان کی 43 شاخ 43ویں شاخ یہ ہے بغض اور حسد سے بچنا، اپنے دل میں کسی کا بغض نہ رکھنا، رب کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ ایمان کی 44ویں شاخ یہ ہے لوگوں کی عزت اور ناموس کی حرمت کا خیال رکھنا، کسی کی عزت کو نہ اچھالنا۔ ایمان کی 45ویں شاخ یہ ہے اپنا عمل صرف اللہ کے لیے کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا، ریاکاری سے اجتناب کرنا۔ ایمان کی 46ویں شاخ یہ ہے نیکی پہ مسرت اور گناہ ہو جائے تو رنج اور غم کا اظہار کرنا۔ ایمان کی 47ویں شاخ یہ ہے اللہ سے پکی توبہ کرنا، گناہوں پر رجوع کر لینا۔ ایمان کی 48ویں شاخ یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا، قربانی کرنا، عقیقہ کرنا، اس سے اللہ کی بارگاہ کا قرب اختیار کرنا۔ ایمان کی 49 شاخ یہ ہے اللہ رب العزت جن کو مقرر کر دے ان اولو الامر حکام کے شریعت کے فیصلے کی اطاعت کرنا۔ ایمان کی 5ویں شاخ یہ ہے جس پر ساری امت متفق ہو اس عقیدے پہ قائم اور دائم رہنا۔ ایمان کی 51ویں اور 51 شاخ یہ ہے لوگوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرنا، اسلامک جسٹس کا خیال رکھنا، عدل و انصاف کے پیرامیٹر کو پورا کرنا۔ اسلام کی 52ویں شاخ یہ ہے 52 برانچ یہ ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اسلام کی 53ویں شاخ یہ ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
اسلام کی 54 برانچ یہ ہے شرم و حیا کا تصور اپنے ذہن میں رکھنا. اسلام کی 55 برانچ یہ ہے والدین سے حسن سلوک کرنا. ایمان کی 56 برانچ یہ ہے حسن اخلاق سے پیش آنا. اسلام کی 58 برانچ یہ ہے غلاموں سے اور اپنے ملازمین سے حسن سلوک کرنا. اسلام کی 59 جو برانچ اور شاخ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ماتحت غلاموں کے حقوق کو ادا کرنا، جو خود کھائے ان کو کھلا. ایمان کی 60 شاخ یہ ہے اہل و عیال اور اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرنا. ایمان کی 61 شاخ یہ ہے دینداروں سے تعلق کو جوڑ کے رکھنا، ان سے محبت کرنا، ان سے سلام اور مصافحہ کرنا. ایمان کی 62 برانچ یہ ہے سلام کا جواب دینا. ایمان کی 63 برانچ یہ ہے بیمار کی عیادت کرنا. ایمان کی 64 برانچ یہ ہے اہل قبلہ میں سے جو فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ کے لیے جانا. ایمان کی 65 برانچ یہ ہے جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور جو کوئی چھینک مارے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے. ایمان کی 66 شاخ یہ ہے کفار سے دور رہنا، فسادیوں سے دور رہنا اور ان سے سختی کا معاملہ رکھنا. ایمان کی 67 برانچ یہ ہے پڑوسی کی عزت کرنا. ایمان کی 68 برانچ یہ ہے مہمان کی عزت کرنا. ایمان کی 69 برانچ یہ ہے گناہ گاروں کے گناہ کو جانتے ہوئے پردہ ڈالنا. ایمان کی 70 شاخ یہ ہے مصیبتوں پہ صبر کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. ایمان کی 71 شاخ یہ ہے دنیا سے بے رغبت ہو کے جینا اور صرف اللہ کی یاد میں جینا. ایمان کی 72 شاخ یہ ہے غیرت کا مظاہرہ کرنا. اور ایمان کی 73 شاخ یہ ہے غلو سے بچنا، حد سے بڑھنا، اس سے بچنا. ایمان کی 74 شاخ یہ ہے سخاوت اور فیاضی سے کام لینا. ایمان کی 75 شاخ یہ ہے کہ انسان چھوٹے پہ شفقت کرے، بڑوں کا احترام کرے. ایمان کی 76 شاخ یہ ہے اگر کہیں لڑائی ہو جائے ان میں آپس میں صلح کروا دینا. اور ایمان کی 77 شاخ یہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. 77 شاخیں میں نے بتائی ہیں. اگر میں صرف ان شاخوں پہ بات کروں، یہ رمضان بھی تھوڑا ہے، اس کا اگلا مہینہ بھی تھوڑا ہے، کیونکہ ہم تو 40 دن کے لیے بیٹھے ہیں. ایمان کی تو میں نے 77 شاخیں بتا دی. ایک شاخ پر بھی بات کریں تو کم از کم ہمیں 77 دن چاہیے. اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم یہ 40 روزہ فہم دین کورس میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی 1 سال کی باتوں کو انشاءاللہ 40 دن کے اندر بتائیں گے. اسلام صرف چند عبادات کے تصور کا نام نہیں. اسلام is the complete code of conduct of life. اسلام is the complete code and conduct. اسلام ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، اس میں مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اسی لیے الحمدللہ ہم آج سے کوشش کریں یہ جتنی میں نے برانچز آپ کو بتائی ہیں ایمان کی، جہاں تک ممکن ہو آپ ایمان کی ان شاخوں کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوگا.